یہ ویڈیو شبینہ شیخ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، دعا کو سرسری کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کو بتانا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا رضا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمیں کس چیز کی طلب ہے۔ یہ سب پیارے اللہ کو بتانا ہے۔ اللہ پاک دلوں کی گہرائیوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں ہر وہ بات جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ اور سنو، جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، اور جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہوتے ہو، تو اپنے رب سے اس طرح دعا کو مانگا کرو، اس دعا کو مانگا کرو، کیونکہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے دعا کی تھی، اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تم بھی تو رب کی خیر کے محتاج ہو نا، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، پھر تم کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ وہ دعا یہ ہے کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر اتار دے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور سنو، آپ کی دعاؤں کا جب جواب آئے گا نا، تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہوگا آپ کا۔ اور جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے نا، تو اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ اور دیکھو، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ پاک تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب العالمین تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا، اور یہ دیری جو تمہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اس کا ایک گن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے، وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ اور دعا کی توفیق ہی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ تو کیا تم اللہ کا احسان بھول گئی ہو کہ جب تمہارے خود کے ہی ہاتھوں کے کیے گئے گناہ کے نتیجے میں تم غمزدہ ہو گئی تھی؟ کیسے تم راتوں کو بے چین ہوتی تھی، یادداشت کا چلے جانا مانگتی تھی؟ تب کیسے اللہ نے سکون مہیا کیا اور گناہ بھی بخش دیا؟ اور اب جب اس شے سے سکون پا چکی ہو تو اللہ کو پھر سے بھول بیٹھی ہو، نئے گناہ کی طرف گامزن ہو گئی ہو، پھر سے دنیا میں گم ہونے لگی ہو، بھول گئی ہو تم اللہ کا احسان؟ اور جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بیچتا ہے نا، اور ہمیں ایک ہی جگہ پہ روک دیتا ہے، تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر پہ اپنے نصیب کو یا کسی بھی اور چیز کو مت کوسا کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں کہ نہ جانے آگے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت اور کہاں تک آپ کا سفر کرنا بہتر ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتی، اور وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ رب جولیاں بھر دیتا ہے، اور پردہ نشین بھی ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ اور سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کو پسند فرماتا ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر قلب سے دل کے ساتھ جا کر تو دیکھو، وہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو نہیں، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کی تڑپ اور نیت کو دیکھے گا۔
وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور سنو، جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے، اور جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اور پھر شکر کے سجدوں کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ خاص آپ کے لیے ہے کہ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، جو دل اچانک گھبرا جاتا ہے کہ بظاہر راستے اور اسباب بنتے نظر نہیں آتے، آزمائش سخت ہو رہی ہے، تو جان لیں منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ایک ترتیب سے ہو رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ نہیں لگے گا، اسباب بھی نظر آئیں گے، راستے اور حکمتیں بھی، تو پھر مسکرائیں نا کہ اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مانگی گئی ہر چیز سے نواز دے گا۔ دیر کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے حق میں خیر لکھی جا چکی ہے، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لینا، تب بھی کوئی بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور پھر یہ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ اور سنو، سورہ یوسف میں ایک مثال ہے کہ وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو بے حد پیاری ہو، تاکہ اس کے نہ ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اور سنو، آپ اس ویڈیو تک یوں ہی نہیں آ گئی، یہ اشارہ آپ کے لیے ہے جو دل میں بے چینی لیے سوچ رہے ہو کہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ تھک چکے ہوں، مایوس ہو گئے ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ آپ کی ہر دعا کو سن رہا ہے، آپ کے ہر آنسوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا اور صبر کریں، تھوڑا اور یقین رکھیں، کیونکہ آپ کے لیے بہترین لمحے قریب ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔